اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد و ثنا ہے ذات باری تعالیٰ کے لیے اور درود السلام ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ اور آپ کے آل پاک علیہم السلام پر۔ پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کے حاضر خدمت ہے، اور یہ ہفتہ جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی تعظیم و تکریم کے لیے خاص کیا گیا ہے۔ امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے اس عنوان سے انشاءاللہ العزیز آپ پروگرامات ملاحظہ فرمائیں گے، اور سرنامے کے طور پہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے حدیث بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہوں گا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ خوشبخت ہے وہ لوگ جو زمانے غیبت حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں ہمارے ساتھ متمسک رہتے ہیں، اور حدیث کا اگلا فقرہ یہ ہے کہ ہمارے دشمنوں سے اظہار و ابراز براعت کرتے ہیں۔ دو قسم کے گروہ کی طرف ہمارے مولا نے اشارہ فرمایا۔ ایک وہ لوگ ہے کہ جو موالیان اہل البیت علیہم السلام ہے، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ یہ موالیان کی دو صفت ہے کہ خود اہل البیت علیہم السلام سے متمسک رہتے ہیں اور براعت کرتے ہیں دشمنان اہل البیت علیہم السلام سے، دشمنان خدا سے۔ یعنی اگر حب اور بغض کا تقاضا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ کے اولیاء کے ساتھ متمسک رہنا جو کہ ولایت کے زمرے میں ہے، اور براعت کا زمرہ جو انسان براعت کرتا ہے دشمنان اہل البیت علیہم السلام سے۔ در حقیقت یہی لوگ احادیث سے ثابت ہے کہ حضرت کے سچے منتظر ہے۔ تو بہرحال یہ 20 سے لے کر 26 تک جو رجب الاصب کی تواریخ ہے، اس میں امام حسین علیہ السلام ٹی وی نے اس کو، چونکہ شہادت حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایام بھی آنے والے ہیں، تو اس عنوان سے یہ جو ہے وہ تعظیمی و تکریمی جو ہفتہ ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز اس عنوان سے جو ہے جہاں تک ہو سکے گا انشاءاللہ پروگرامات آپ کی خدمت میں ٹیلی کاسٹ ہوتے رہیں گے۔ حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اور حضرت کے جو منتظرین ہیں، دیکھیں منتظر وہی شخص ہے کہ جو حضرت کے ساتھ یاد حضرت میں رہتا ہے اور اپنے اعمال کو اس محتاط طریقے سے انجام دیتا ہے کہ گویا وقت کے امام جو ہے، جو کہ حقیقتاً ایسے ہی ہے، ان کے اعمال کے اوپر ناظر ہے۔ قرآن کے نصوص کے مطابق چونکہ ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ رسول اس سے واقف ہے، اور مومنین جس میں حضرت قائم اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی شامل ہے۔ آج انشاءاللہ العزیز اسی عنوان سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد تقی نقوی القمی حفظہ اللہ کے ساتھ انشاءاللہ العزیز، اور کنٹرول روم سے فرما رہے ہیں کہ خوشبختانہ ہمارا رابطہ بھی قائم ہو چکا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ خیر عافیت سے ہیں انشاءاللہ؟ الحمدللہ علی کل حال، آپ سنائیں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کی دعائیں ہیں، شکر گزار ہے آپ کے، بالخصوص بندہ حقیر اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کے، آپ نے مصروفیات کے باوجود ہمیں وقت دیا اور خدمت کا یہ موقع ہمیں فراہم فرمایا۔ میں اگر آپ اجازت فرمائیں تو چونکہ وقت جو ہے وہ نہایت ہی مختصر ہے، تو میں سوالات کا سلسلہ بھی شروع کرنا چاہوں گا، اور پہلا سوال جو ہے میں اس عنوان سے کرنا چاہوں گا کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ساتھ کون لوگ رابطے میں رہتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، اس عنوان سے اگر ایک وضاحت فرمائیں۔ جی، جزاک
اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین وجنۃ للمتقین وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین وبہ نستعین۔ سب سے پہلے آپ کا بھی اور امام حسین ٹی وی چینل کے تمام اراکین کا شکر گزار ہوں۔ شکریہ، سلامت رہی قبلہ۔ اللہ سعیدہ ایام رجبیہ کے حوالے سے بھی، اور آج جو یوم ہے جو کہ آپ کربلا میں بیٹھے ہیں، تو جناب ابوالفضل العباس اور امام حسین علیہ السلام میں بھی ان کی جو ہے سینے کے چین جو اس دنیا میں تشریف لائی ہیں، جناب علیہ کے حوالے سے اپنے تمام مومنین کو ہدیہ تبریک بھی پیش کرتا ہوں انشاءاللہ۔ خیر مبارک۔ اور جہاں تک یہ مختلف نظریات کے حوالے سے اس کے کافی سارے پہلو ہیں، تو ہم جو ہے اس کو کتابی خدمت میں مومنین کے، اور جو آپ کا سوال ہے جس عنوان سے، تو اس میں جو دو نظریات ہیں، ان نظریات سے پہلے ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ آیا جو ہے وہ کیوں پیش آ رہا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ کون لوگ رابطہ رکھ سکتے ہیں، تو وہ تو ظاہراً جو منصب امامت پہ فائز امام ہے اس عنوان سے لوگ ازگار ہیں، اور جو امام سے محبت رکھتے ہیں، ان کی معرفت رکھتے ہیں، ظاہراً لا محالہ ان کی جو ہے وہ زیارت سے مشرف بھی ہوتے ہیں۔ تو کتاب ہے ایک کتاب نجم الثاقب کے نام سے، اور کتاب ہمارے پاس جو ہے وہ ابھی میں مطالعہ بھی ہمارے پاس مومنین کے لیے بھی، اور جو ہے ان کے بچوں کے لیے اصول کافی جو شیعہ کی معتبر کتابوں میں سے ایک موجود ہے، جسے ہم اس مواد کو جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ جی بسم اللہ۔ تو مقدس سے اردبیلی ہیں جو کہ ہمارے بہت بڑی برگزیدہ شخصیت گزری ہیں، اسی طرح سے سید بحر العلوم ہیں، اور سید ابن طاووس جو ہے، ان جیسی بعض عظیم شخصیات کے علاوہ بہت سے افراد کی جو ہے امام زمانہ سے جو ملاقات ہے، اس کی تفصیلات جو ہے وہ بعض شیعہ علماء کی قابل اعتبار مورد تائید جو کتابیں ہیں ان میں درج کی گئی ہیں۔ جو ملاقات کی انہوں نے کافی ساری قسمیں بیان کی ہیں، جیسے مثلا ناشناسی کی صورت میں کچھ لوگوں کی ملاقات ہوتی ہے، کچھ لوگ پہچان کی صورت میں جو ہے وہ رابطہ رکھ سکتے ہیں، بعض لوگ ظاہری رابطے جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں، بعض لوگ جو ہے رابطہ حصی کے ذریعے سے مولا امام زمان علیہ السلام سے جو ہے وہ مرتبط رہ سکتے ہیں، بعض شہودی حالت میں بھی جو ہے وہ ملاقات اور رابطہ جو ہے وہ قائم کر سکتے ہیں۔ شہودی حالت ایک عرفانی حالت کو کہا جاتا ہے، جیسے ہمارے عرفاء اولیاء اللہ جو ہے وہ انبیاء سے، اولیاء سے، اماموں سے جو ہے وہ مرتبط رہتے تھے۔ اسی طرح سے ایک ملاقات ظاہری ہے، ایک ملاقات باطنی بھی ہے، اسی طرح سے ایک ملاقات حقیقی بھی ہے۔ تو یہ وہ اقسام ہیں جن سے کسی نہ کسی پراہے میں جو ہے امام سے رابطہ ممکن ہو سکتا ہے، اور جہاں اختلافات ہیں وہاں پر جو ہے آیت اللہ سید علی جو ہے انہوں نے، اور آیت اللہ انصاری حمدانی، یہ دو شخصیات ہیں جنہوں نے امام کے رابطے کے حوالے سے، اور مرحوم محدث نوری نے اپنی کتاب نجم الثاقب، جس کو ہم نے مقدمے میں بھی جو ہے وہ عرض کیا تھا کہ بعض شیعہ بزرگان کی جو ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج شریف سے ملاقات کے بارے میں بحث کی گئی، اور یہ معتبر ترین اور جامع ترین کتاب ہے جس میں ہمارے مومنین جو ہے وہ مطالعہ بھی فرما سکتے ہیں، اور مزید جو مطالب ہیں وہ اس سے حاصل جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اور امام زمانہ کے ساتھیوں کے بارے میں جو ہے جو روایتیں نقل کی گئی ہیں ان سے جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ بعض افراد کا رابطہ جو ہے امام سے قریبی تھا، مگر ایسے افراد ہمیشہ لوگوں کے لیے روحانیہ طور پہ اعلان کیا ہو، لوگوں کو بتایا ہو، اور جا کے جو ہے وہ تمام وہ چیزیں بتا رہے ہوں کہ اس طرح سے ہماری ملاقات کوئی طے تھی، ہمارا کوئی رابطہ جو ہے وہ طے تھا، تو ہم نے جو ہے وہ رابطہ کیا۔ اور کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایک روایت ملتی ہے، امام محمد باقر علیہ السلام نے جو ہے نقل فرمایا ہے کہ لا بد لصاحب هذا الامر من عضلۃ ولا بد فی عضلته من قوۃ وما بثلاثین من وحشۃ الی آخر۔ تو اس مولا فرماتے ہیں کہ اس امر کے جو صاحب ہیں، جو کہ آقا امام زمان اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کی جو گوشہ نشینی ہے، وہ ناگزیر کے زمانے میں 30 ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے مولا کیا ہے باہر آتے ہیں، اور کسی قسم کا خوف نہیں رکھتے ہیں، اور امیر المومنین علیہ السلام جو ہے اسی
बारे में इसी राबते के हवाले से फरमाते हैं कि हुज्जत हक जो है वो ज़मीन पर इस्तेवार है और वो रास्तों पर चलते हैं। ऐ मोमनो, वो तुम्हारे घरों में दाखिल होते हैं, वो मशरिक व मगरिब में गर्दिश करते हैं और तुम्हारे ज़माने के इमाम तुम्हारी बातों को सुनते हैं। ऐ लोगो, ऐ मोमनो, और वो तुम्हें सलाम भी करते हैं और वो तुम्हें देखते भी हैं, लेकिन खुद वो दिखाई नहीं देते। तुम उन्हें अपनी ज़ाहिरी आंखों से अपने आमाल की बदी की वजह से न पहचान पाते हो न देख पाते हो। यानी यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम जो है वो हमें मौला से राबिता रखना चाहते हैं, मौला से जो है वो राबिता करना चाहते हैं या मौला के दीदार से होना चाहते हैं, मुलाकात करना चाहते हैं। जो हमने जितनी बयान की है उनमें से किसी एक किस्म के ऊपर भी वो पूरा उतर सकते हैं, तो वो यहाँ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की फरमान की रोशनी में जो है वो इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ से आज के ज़माने में जो है वो राबिता करते हैं। और इसी तरह से इसी के तसलसल के साथ जो है आखिरी नुक्ता मैं बयान करना चाहूँगा कि आगा सैयद हाशिम हेदायत ने फरमाया है कि हज़रत आयतुल्लाह वो अपने कलाम में उठते बैठते कुल्ली तौर पर अपनी हालत बदलते वक्त भी लफ्ज़ साहिब ज़मान को ज्यादा जुबान पर जारी फरमाते थे। तो एक दिन एक शख्स ने पूछा कि क्या आगा इमाम ज़मान जल्लल्लाहु शरीफ की खिदमत में आप पहुंचे हैं, जो आप उठते हैं बैठते हैं सोते हैं खाते हैं पढ़ते हैं, कहीं पे सफर का इरादा करते हैं, तो आपकी जुबान से पहला अव्वलीन जो हर्फ है, जो लफ्ज़ है, वो आका इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ का जो है आपकी जुबान पे जो है वो जारी होता है। तो आगा ने कहा कि फरमाया वो आंख अंधी है जो हर रोज सुबह अल्लाह अकबर उठते वक्त अपने जमाने के इमाम को देखें कि अंधी है वो आंख जो बेदार हो और अपने जमाने के इमाम को ना देख सके। और हम लोग जो है ये गिला और शिकवा करें कि हम इमाम से राबिता नहीं कर सकते या मौला की ज़ियारत नहीं कर सकते या मौला से तवस्सुल नहीं कर सकते, मौला से मुतमस्सिक नहीं हो सकते, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें उनके लिए कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिसकी वजह से जो है हम मौला से राबिता कायम, राबिते की हुक्मियत की वजह से जो है हम मौला के अवान अंसार में भी शामिल हो सके। और इसी तरह जारी जो है वो हमदान से ताल्लुक रखते थे। बहुत जी सवाल किया गया कि गैबत के दौरान, ये जो अभी गैबत कुबरा चल रही है, इसी दौरान में इमाम ज़माना का दीदार मुमकिन है या नहीं है? जो लोग राबिता करना चाहें क्या आया वो राबिता कर सकते हैं? आया मुमकिन है कि वो राबिता कायम कर सकता कि जो खुदाई मखलूक है उन्हें क्यों नहीं देखा जा सकता? फिर सवाल किया गया कि क्या मुलाकात हुई है? तो फरमाया यकीनन क्यों नहीं, चूंकि इसी ज़िमन में मोमिनीन अलैहिस्सलाम का फरमान भी मौजूद है कि मौला से पूछा गया कि साहबी ने सवाल किया कि अली क्या आप अपने खुदा को देखा है? तो मेरे मौला कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अली आन देखे खुदा की इबादत ही नहीं करता है। यानी यहाँ पे खुद अमीरुल मोमिनीन भी हमें मुतवज्जे कर रहे हैं कि अगर आप राबिता कायम करना चाहते हैं, वक्त के इमाम से जमाने के इमाम से मुतमस्सिक होना चाहते हैं और उनसे आप जो है वो फैज़ हासिल करना चाहते हैं, उनकी रुश्द और रहनुमाई जो है हिदायत जो है वो हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने अमाल के साथ साथ खुद मौला को याद करना, आपकी जिंदगी और उनके अमाल और उनकी जी एक मानने वाला जो है वो उन तमाम पर उनके अहकाम वो महला वो मौला से मुलाकात भी कर सकता है, मौला से जो है वो शरफयाब भी हो सकता है, फैज़याब भी हो सकता है, राबिता भी कायम कर सकता है। और वही राबिता जो है वो तसलसल है इस इमामत के मनसब का जो हमें नबुव्वत है, और वो नबुव्वत का तसलसल खातम से आदम और आदम से खातम तक जो है वो हमें खुदा की पहचान का जरिया और रास्ता हमवार करता है कि जो हमारे लिए दुनिया में आखिरत और निजात का जरिया बन सके और आखिरत में शिफात मोहम्मद मोहम्मद का सबब बन सके। बेशक किबला, बहुत खूबसूरत तरीके से आपने वजाहत फरमाई। और हमारे पास जो वक्त है तकरीबन 7 मिनट का वक्त है, और इस एक सवाल मैं इस उन्वान से आपकी खिदमत में करना चाहूँगा कि
ایک اشکال جو ہے جو زیادہ تر مخالفین کی طرف سے وارد ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مومنین میں سے بھی کوئی ایسے ہو جو اس کے اوپر انہوں نے سوچا ہو، وہ ہے حضرت کی طولانی حیات۔ حضرت کی طولانی حیات کے عنوان سے آپ کیا بیان فرمانا چاہیں گے، اور اس کا کیا راز ہے؟ اس پر اگر ایک گفتگو ہو جائے۔ جی بسم اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں انشاءاللہ۔ یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے کمال، جی، اور اس میں جو ہے نا جو مولا کا راز بتایا گیا اپنے مومنین کے لیے، اس لیے مینشن کر رہا ہوں ساتھ میں تاکہ ہمارے مومنین کے بچے بھی اور جو دوسرے فریقین ہیں وہ بھی اس سے استفادہ بھی کر سکیں۔ اور یہ جو ہے اہل سنت میں ایمان کے اندر بھی اس کے دلائل اور نصوص موجود ہیں، اور جی تاریخ کی تقریب جس میں گواہیاں بیان کی ہے، پیش کی ہے، کہ جس میں امام کی عمر کا طولانی ہونا یہ کوئی تعجب نہیں ہے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز جو دوسرا مہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کے لیے مجہول ہے، یہ مسلم ہے۔ اصلاً انسان جتنی کوشش کرے، جتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ ترقی کے ان تمام منازل اور سائنسی نکات کے مطابق جتنا بھی بلندیوں پہ لے جائے، عروج پہ لے جائے، لیکن خدا کا ایسا راز، خود حیات کو ابھی تک بھی جتنی ترقی ہو جانے کے بعد یہ مجہول ہے۔ اور جیسے گزشتہ انبیاء کی عمریں بھی جو ہیں وہ طولانی تھیں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام، جن کو ہم نے جو ہے ان انبیاء کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جی، وجود کامل کے جو ہے وہ قائل ہیں اور ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور آتا ان کے وجود اقدس اور ان کی سیرت اور ان تمام انبیاء کی تمام ان صفات کا جب تک اقرار نہ کرے اصل دائرہ اسلام، یعنی اسلام کے وجود کو مانے اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں 1,24,000 انبیاء کے اوپر ان کے وجود صفات کے اوپر بھی جو ہے ہوں۔ اور اسی طرح سے ایک دلیل ہے کہ خود حضرت لقمان کی عمر مبارک جو ہے وہ 4,000 سال تھی، اور اسی طرح سے شیطان کی جو عمر ہے وہ طولانی ہے۔ اس کی وجہ، اس وجہ سے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں چونکہ یہ خدا کی قدرت سے عطا، اور جہاں پر یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں خداوند متعال، اسی طرح سے قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے میں رہتے۔ تو اب خدا یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت پیٹ میں، یعنی حیات دینے والا، موت دینے والا وہ مالک ہے، اور وہ قادر کہ وہ ایسا سکتا ہے، اور وہ غیبت میں صرف امام زمانہ سے علاوہ بھی انبیاء جو ہیں، جیسے جو ہے حضرت ادریس علیہ السلام ہے، حضرت الیاس ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں، جو ابتدائی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، ان کے پیچھے جو ہے نماز بھی پڑھیں گے، ان کی حمایت و نصرت بھی کریں گے، تو وہ انبیاء بھی موجود ہیں۔ آج کل کے زمانے میں اگر کوئی بندہ جو ہے 100 سال ہے تو میرے خیال میں تعجب کیا جاتا، جی 100 سال، تو میرے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مذاق کر رہا ہے، یا یہ ممکن نہیں ہے، یا ایسا ہو نہیں سکتا جی ہے۔ سائنسی اور طبعی معاملات کی وجہ سے بھی انسان، ایک عام انسان تقریباً جدید تحقیق کے مطابق 280 سال جو ہے وہ جی سکتا ہے، اگر وہ اپنی خوراک اچھی اور طبعی معاملات کو اگر وہ صحیح درست۔ اور جہاں تک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے ہے، وہ ایک راز وجہ سے کی ہے کہ وجود کائنات کا باقی ہونا بھی وہ امام، اس کائنات کا وجود جو ہے، اس کائنات کی بقا جو سبب بنایا خداوند متعال نے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو پردہ غیبت میں ہیں خدا کے حکم سے، تو ان کی حیات طیبہ کا طولانی ہونے کا راز بھی یہ ہے کہ یہ کائنات کا وجود بھی حجت خدا کی وجہ سے باقی ہے، تو اس وجہ سے بھی ان کی جو عمر ہے وہ طولانی ہے۔ ساتھ جو ہے جو سائنسی تحقیق جی امریکہ کی ایک جو کنٹری ہے، اس کے ایک جزیرے میں ایک ایسی 400 ملین سال کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ صحیح، تھوڑے نہیں ہے کوئی، جی 400 ملین سال کا اندازہ لگایا ہے، اور یہ اگر قرآن کی روح سے دیکھ لیں تو بھی یہ ثابت ہے کہ چونکہ اللہ نے یونس علیہ
کہ اگر یہ خدا کی تسبیح نہ کرتے تو اللہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھ دیتا. تو یعنی اس حوالے سے بھی ایک حیات جو اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی زیرو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو حیات طیبہ اگر عطا کر سکتا ہے, حیات دے سکتا ہے, تو ایک امام کی عمر کا طولانی ہونا کوئی بے شک کر سکتے, لیکن ان کی طولانی عمر دنیا میں وجود برکت کا باعث بھی ہے اور مومنوں کے لیے اور اپنے مومنوں کی آمادگی کی مہلت کا وقت ہے. اگر ہم اس کو اس زاویے سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے وجود کو ہمارے لیے جہاں پر نعمت بخشا ہے وہاں پر امام کی, چونکہ جتنے بھی امام ہمارے پاس 11 امام گزرے, تمام نے مشکلات اور وہاں تکالیف اور تمام حجت خدا کو پردہ غیبت میں رکھنے اور اتنی طولانی عمر دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان مومنین کو اور ان مسلمانوں کو جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں, نبوت اور رسالت و امامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں, کی نصرت اور مدد کی اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر لیں تاکہ وقت آنے کے اوپر جب امام صدا بلند کریں تو اس وقت تمام وہ مومن خدا کی اس رسی کو تھامے ہوئے امام کی پشت کے پیچھے لبیک کہتے جو ہے وہ بن کر ہر مومن اپنے تئیں کوشش کرتے ہوئے امام کی نصرت حمایت کا اعلان کرتے ہوئے دنیا میں مومن ہونے اور آخرت میں خدا کا عبد ہونے کا بے شک کہ حکومت تھا اور تقاضا اقرار ولایت تھا وہ تمام مومنین کے اوپر حجت کے طور پہ قائم ہو سکے. بے شک قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. ٹوٹلی ہمارے پاس تقریباً 1 منٹ سے بھی کم وقت ہے, اگر ایک جملے میں کوئی پیغام پہنچانا چاہے مومنین تک تو بسم اللہ فرمائیں. جی جزاک اللہ. میں اپنے تمام مومنین کو اور تمام جتنے بھی دیکھ امام حسین ٹی وی چینل سے مرتبط ہیں, ان ماہ رجب میں جو ہے یہ جو ماہ رجب ہے اس میں ہم اہل بیت علیہم السلام سے متمسک رہیں اور اپنے بچوں کو جو ماں کی گزر رہے ہیں وہ والدین ان کے لیے ایک نصیحت امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے بچوں کی پرورش جو ہے وہ اس طریقے سے کرو کہ صرف کتابوں سے یا لوگوں کی اہل بیت کے عین مطابق ان کی تربیت کرو تاکہ جب وہ واجبات الہیہ کی اس مرحلے میں پائیں کہ ہمارے اوپر واجبات جو ہے وہ کاملاً واجب ہو چکے ہیں تو وہ کبھی بھی شیطان کے رستے کے اوپر نہ جائیں بلکہ رحمان کی اطاعت. بے شک ان ماؤں سے, بہنوں سے, بیٹیوں سے, جوانان اکبر سے یہ میری دست بستہ گزارش ہوگی کہ اپنی اولادوں کو تربیت سیرت اکبر کے مطابق چلائیں تاکہ سیرت اکبر کا ایک کردار اس دنیا میں موجود ہو, جب دشمنوں کے سامنے جائے تو اسے سیرت اکبر یاد آئے. اسی طرح سے میری ماں, بہن, بیٹی اپنی کردار اور سیرت کو دشمنوں میں یا باہر گھر سے نکلے تو اسے کردار زینبی کی جو ہے یاد, اور دشمن یہ کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ واقعاً شیعہ ایسے ہوتے ہیں کردار زہرا کی مالک یہ خاتون جو جاری یہ واقعاً کردار زینبی کی مالک ہے جو ہمارے لیے فخر و بباہت کا باعث ہے اور زمانے کا امام ہم سے خوش ہوتا ہے. انشاءاللہ. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائیں. ایک دفعہ پھر بھی نہایت ہی آپ کے ممنون اور مشکور ہے کہ آپ تشریف لائے اور نہایت ہی مہم نکات پہ اشارہ فرمایا. وقت جو ہے وہ انتہا پر ہے اور آپ سے التماس سے دعا بھی کریں گے اور یقیناً کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. اجازت چاہیں گے قبلہ فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی بہت خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے حجت الاسلام عالی جناب مولانا سید محمد تقی نقوی القمی صاحب قبلہ سے قم المقدسہ سے. بہت خوبصورت گفتگو فرمائی, شکر گزار ہے. اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج.